اقتدار اپنے ہاتھ سے جانے کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ اپنایا، جو گفتگو اپنائی، جس انداز کی وہ گفتگو کرتے تھے، جو ویژن انہوں نے قوم کو دیا، اگر وہ اس پہ قائم رہتے تو بہت اچھا ہوتا۔ ہم سارے لوگ یا میری طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ پاکستان میں اس بات سے بہت خوش ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ جمہوریت کی بات کر رہا ہے، سویلین بالادستی کی بات کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فیصلہ کریں کہ ملک کون چلائے گا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو واضح طور پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ اب فیصلہ کر لیں کہ یہ ملک آپ نے چلانا ہے یا یہ ملک ہم نے چلانا ہے، کیونکہ اس ملک کو آپ نے چلا کر دیکھ لیا ہے۔ 70-72 سالوں میں آپ نے اس ملک کو چلایا اور کچھ نہیں دیا بلکہ تباہ کیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ایک پیغام دے رہا تھا، پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر سویلین بالادستی کی بات کر رہا تھا، اور اس نے قوم کو یہ نعرہ دیا کہ ووٹ کو عزت دو۔ جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ نعرہ دیا تو یہ نعرہ پورے پاکستان میں یکساں طور پر مقبول ہوا۔ سب سے خاص اور خوبصورت بات اس نعرہ کے اندر یہ تھی کہ بلوچستان کے اندر بلوچی لوگوں نے، بلوچی بھائیوں نے اس نعرہ کو جو ہے وہ اپنایا، اپریشیٹ کیا اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی تعریف کی۔ اسی طرح قبائلی علاقوں میں یہ نعرہ بہت پاپولر ہوا، مقبول ہوا۔ کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر، کشمیر کے اندر، جی بی کے اندر یہ نعرہ بہت مقبول ہوا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کے بڑے بڑے جلسے، ان کا بیانیہ لوگ کھڑے ہو کر سنتے، ٹی وی کے اوپر سنتے، سوشل میڈیا کے اوپر سنتے۔ لیکن افسوس کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اقتدار جانے کے بعد یہ کہتے تھے کہ میں اب انقلابی ہو چکا ہوں، میں اب نظریاتی ہو چکا ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سوچ شاید ایک دفعہ پھر بدلتی رہی ماضی کی طرح۔ کاش بہت بہتر ہوتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اپنے اسی بیانیہ کو لے کر چلتے۔ بے شک وہ اکیلے رہ جاتے، بے شک ان کے بھائی شہباز شریف صاحب ان کا ساتھ چھوڑ جاتے، بے شک ان کے ساتھ چلنے والے جو ان کے بہت قریبی ساتھی ہیں وہ ان کا ساتھ چھوڑ جاتے، لیکن کاش میاں محمد نواز شریف صاحب اپنے اس بیانیہ کے اوپر قائم رہتے، اور کاش میاں محمد نواز شریف صاحب بھی پاکستان کے اندر امر ہو جاتے۔ موت تو انسان کو آنی ہے، اور کیوں نہ آپ اس عزت اور اس مرتبے کے ساتھ اس دنیا سے جائیں کہ لوگ عش کریں، لوگ آپ کو یاد کریں اور لوگ آپ کو خراج تحسین پیش کریں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، آپ کا بیانیہ بہت اچھا تھا۔ آپ نے جب سویلین بالادستی کی بات کی تو آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی تھیں۔ آپ نے جب یہ کہا کہ یہ ملک اب سول لوگ چلائیں گے، یہ ملک اب ہم چلائیں گے اور اس کا فیصلہ اب ہو جانا چاہیے، تو آپ کی یہ باتیں بہت دل کو اچھی لگتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ بھی آپ کے حق میں بات کر رہے تھے، قبائلی لوگ بھی آپ کے حق میں بات کر رہے تھے، اور پنجاب کے اندر بسنے والے محب وطن پاکستانی اور غیرت مند پنجابی بھی آپ کے اس بیانیے کی حمایت کر رہے تھے۔ پھر اچانک کیا ہوا؟ آپ جیل میں گئے، وہاں پر جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، ہمارے ہاں سویلین قائدین کے ساتھ ایسا ہوتا ہوا آیا ہے۔ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن آپ لندن چلے گئے، وہ لندن میں بیٹھ کر بھی اگر آپ اپنے اس بیانیہ پہ قائم و دائم رہتے تو آپ یقیناً امر ہو جاتے۔ لیکن افسوس کہ آپ کا وہ بیانیہ کہاں چلا گیا۔ بے شک آپ کے بعد جب عمران خان صاحب کا اقتدار ان کے ہاتھ سے گیا تو عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ اس حد تک پاپولر نہیں ہوا، اس حد تک لوگ اس کو نہیں سنتے جس طرح لوگ آپ کو سن رہے تھے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جو سیاست کو سمجھتا ہے، پاکستان کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جو سویلین بالادستی کے مطلب کو اچھی طرح سمجھتا ہے، پاکستان کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جو جمہوریت کو اچھے طریقے سے سمجھتا اور جانتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ پچھلے 8-10 سال سے ایک ہی قسم کی گفتگو کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر پاپولر ہوا ہے، فیمس ہوا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک حد تک جانا ہے اور وہاں سے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ عمران خان صاحب نے سویلین بالادستی کی بات نہیں کی، انہوں نے جمہوریت کی بات نہیں کی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام نہیں دیا کہ فیصلہ کریں کہ یہ ملک آپ چلائیں گے یا ہم چلائیں گے۔ انہوں نے صرف اپنی ذات کی بات کی، انہوں نے صرف اپنی پارٹی کی بات کی، انہوں نے صرف اپنے اقتدار کی بات کی۔ جبکہ نواز شریف صاحب، آپ بڑا اچھا بیانیہ لے کر چلے تھے، مگر افسوس کہ آپ اس کو مینٹین نہیں رکھ سکے۔ کاش آپ اپنے اس بیانیے پہ قائم و دائم رہتے تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی، لیکن آپ شاید اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہمیشہ کی طرح گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔
جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے پاکستان کے اندر، اور وہ مسئلہ یہ رہا ہے کہ اپنے جائز اور ناجائز تسلط کو پاکستان کے اندر قائم و دائم رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا یہ بڑا مسئلہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کے اوپر اعتبار نہیں کیا، لیکن کبھی کبھی اپنے لوگوں کے اوپر اعتبار کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارے پاکستانی ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ بلوچی، یہ قبائلی، یہ کے پی کے لوگ، یہ پنجابی لوگ، یہ کشمیری لوگ، یہ جی بی کے لوگ، یہ سارے لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور ہم سب کو ان کے اوپر اعتبار کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر کشمیریوں کے اوپر مفروضے من گڑت کہانیاں، ناقابل اعتبار قسم کے جملے، اسی طرح قبائلی لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا، ان کے خلاف مفروضے، بلوچیوں کے خلاف اس طرح کی باتیں، پنجابیوں غیرت مند، غیور اور محب وطن پنجابیوں کے بارے میں ایسی باتیں، سندھیوں کے بارے میں ایسے من گڑت قسم کے مفروضے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا اور پاکستانیوں کے اوپر اعتبار کرنا ہوگا۔ جہاں تک آئین اور قانون کی بات ہے تو جو قائدین، جو قبائلی، جو بلوچی یا پاکستان کے اندر جو اعلیٰ قیادت ہے، اگر وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت زبردست قسم کی بات ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں 72 سال سے اتنا کچھ ہوا پاکستان کے اندر، اور وہ لوگ خوفزدہ ہیں کہ اگر آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، اگر آئین اور قانون کی بات ہوگی تو پھر سب سے پہلے ہم پکڑے جائیں گے، پھر سب سے پہلے اس قوم کے سامنے ہم جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے یہاں پر ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے لوگوں کے اوپر اعتبار کرنا ہوگا۔ جہاں تک وائلیشن کی بات ہے، جہاں تک پاکستان کے خلاف بات کرنے والی بات ہے، جہاں پر جو ہے وہ بغاوت کی بات ہے، تو جو شخص اگر بغاوت کرتا ہے تو اس کے اوپر مقدمات بننے چاہیے۔ اگر کوئی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے یا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے تو اس کے خلاف کیسز ہونے چاہیے، اور پھر اس کو اس کے مطابق سزا بھی ملنی چاہیے، لیکن ہمیں اپنے لوگوں کے اوپر اعتبار کرنا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کو اپنے لوگوں کے اوپر اعتبار کرنا ہوگا، نہ کہ یہ من گڑت قسم کے جملے، من گڑت قسم کی کہانیاں، من گڑت قسم کے یہ جو مفروضے آپ قائم کرتے ہیں لوگوں کے حوالے سے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ لوگوں کو محب وطن نہیں بلکہ آپ لوگوں کو باغی بنا دیتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کے اوپر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ جہاں تک میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات ہوگی تو یوں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب آپ مقبولیت کہ جس گراف کے اوپر تھے وہاں پر آپ کھڑے نہیں ہیں، اگرچہ آپ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کا کردار سیاست کے اندر ختم ہو جائے تو عمران خان صاحب جیسا شخص آپ کے سامنے الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اقتدار آپ کا ٹاپک نہیں ہونا چاہیے تھا، چونکہ آپ 3 دفعہ ماشاءاللہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، لیکن آپ کا جو ٹاپک تھا وہ بڑا زبردست ٹاپک تھا، آپ کا جو بیانیہ تھا وہ بہت زبردست ٹاپک تھا، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب شاید آپ اس بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اس لیے آپ کا مقبولیت کا جو گراف ہے پاکستان کے اندر وہ گر چکا ہے۔ شاید آپ مجبور ہو گئے ہیں، شاید آپ کی فیملی ممبران نے یا آپ کی پارٹی ورکرز اور رہنماؤں نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ نے ایسا کر دیا ہے۔ کاش آپ اپنے بیانیوں کو لے کر چلتے، کاش آپ جمہوریت کی ہی بات کرتے، کاش آپ سویلین بالادستی کی ہی بات کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ بے شک اقتدار آپ کے ہاتھ میں نہ آتا، لیکن آپ پاکستان کے نمبر 1 لیڈر ہوتے، مگر افسوس کہ آپ نے اپنا راستہ کھو دیا ہے، اور آپ نے اب یوں لگتا ہے کہ شاید آپ نے اپنا بیانیہ بھی بدل دیا ہے، اور بالآخر ہمیشہ کی طرح، ماضی کی طرح آپ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔